اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ 16واں پارہ سورۃ مریم، آیت نمبر 74۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا کہ کافروں نے ایمان والوں کو کہا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، ہم مقام اور مکان کے حساب سے تم سے کیا ہیں، اچھے ہیں، اور محفل و مجلس کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں۔ یہ غریب دار ارقم میں، جہاں کچھ لوگ مکے کے اندر جہاں مسلمان جاتے تھے دار ارقم، تو یہ چند لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کی محفل اچھی ہے نہ ان کی مجلس اچھی ہے، اور یہ دار ارقم ایک غریب گھرانہ ہے، غریب گھر ہے، جبکہ ہماری محفل اور مجلس دار الندوہ میں لگتی ہے، وہاں بہت لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو مکے میں مسلمان کتنے تھے؟ تھوڑے تھے۔ تو مقام اور مکان کے حساب سے ہم کیا ہیں، اچھے ہیں، اور ہماری محفل و مجلس بھی ان سے کیا ہے، اچھی ہے۔ ان کے پاس تھوڑے لوگ جاتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں اے کفار مکہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، اگر یہی بات ہے مال و دولت کی، تو ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے مال و دولت دیا تھا۔ فرعون کو جب اللہ نے تباہ کیا، کم تارکوا من جنات وعیون، کم کتنے باغ انہوں نے چھوڑے، کم تارکوا من جنات وعیون، کتنے چشمے چھوڑے، کتنا کھیتیاں چھوڑی، کتنی زمینیں چھوڑی۔ وَنَعْمَةٍ فِيهَا كَانُوا فَاكِهِينَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ أَمِينٍ۔ تو ان کے پاس بھی مال و متاع تھا، قوم صالح کے پاس بھی تھا، قوم سمود کے پاس بھی تھا، تو وہ ان کا مال و متاع ان کو بچا سکا؟ نہیں۔ جب انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو مال ان کے کام نہیں آیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم ان سے پہلے، کفار مکہ سے پہلے، من قرن قومیں، ہم احسن، جو ان سے اچھی تھیں، ان سے اچھی تھیں، اساساً، ساز و سامان، اساسے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، اساسے، ساز و سامان میں، ان کے پاس ساز و سامان تھا، مال و متاع تھا، جو ان سے پہلے قومیں گزری ہیں۔ ورئیا، اور نمود و نمائش میں، ٹیپ ٹاپ میں بڑے فخر کرتے تھے۔ وہ قومیں جسمانی طور پہ بھی مضبوط تھی، مالی طور پہ بھی مضبوط تھی، تو وہ اللہ کے عذاب سے جب انہوں نے اعراض کیا، اپنے رسول نافرمانی کی، تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من کانا فی الضلالۃ، جو شخص ہو گمراہی میں، جو شخص بھی ہو گمراہی میں، گمراہی کے راستے پر چل رہا ہو، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ، تو مہلت دے رہا ہے اس کو اللہ، مدہ، ایک مدت تک۔ کوئی اگر گمراہی میں چل رہا ہے تو یہ جو ڈھیل ہے یہ مہلت ہے۔ مہلت کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ شاید کہ یہ کیا کر لے، توبہ کر لے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اما العذاب، یا تو عذاب دنیا کی زندگی میں جب عذاب کو دیکھ لیں گے، یا پھر میدان جہاد کے اندر شکست کو دیکھ لیں گے۔ شکست کیا ہے؟ عذاب نہیں ہے۔ وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا قیامت کے دن، قیامت برپا ہوگی، فَسَيَعْلَمُونَ، تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب کوئی عذاب دیکھ لیں گے دنیا کے اندر، یا پھر قیامت میں وہ اپنا مقام دیکھ لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، تو انہیں معلوم ہو جائے گا، من ہوا شر مکانہ، کون ہے وہ جو زیادہ خراب ہے مکان کے لحاظ سے۔
آخرت آئے گی پتہ چلے گا ان کا ٹھکانہ کیا بنتا ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا جی ہمارا مکان بھی اچھا ہے، مقام بھی اچھا ہے، مال و دولت بھی ہے، ہماری محفل و مجلس ان سے اچھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، دن قیامت کے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مکان زیادہ خراب ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور زیادہ کمزور ہے لشکر کے لحاظ سے۔ قیامت میں کیا ہوں گے؟ ناکام ہوں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہدایت میں، جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ اس کی ہدایت میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا مال و متاع، یہ جاہ و جلال، یہ عزت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فانی ہے۔ باقی رہنے والے کیا ہیں؟ ان غریب صحابہ اکرام کے تسلی دی جا رہی ہے جو تمہارے نیکی ہے نا یہ باقی رہیں گی، ان کے مکان، ان کے محلات، ان کی کوٹیاں، ان کے یہ باقی نہیں رہیں گے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے۔ یہ جو تم نیکیاں کر رہے ہو دن قیامت کے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی بدولت تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو باقی رہنے والا مال نہیں ہے، باقی رہنے والی اولاد بھی نہیں ہے جو ان کی سفارش کرے گی، جو ان کے کام آئے گی، باقی رہنے والی ان کی یہ جائیدادیں نہیں ہیں بلکہ اچھے اعمال ہیں۔ وَخَيْرٌ مَّرَدًّا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ انجام اچھا انہی لوگوں کو ہوگا جن کے پاس نیکیاں ہوں گی، اچھے اعمال ہوں گے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، پس کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کفر بآیاتنا جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وقال لأوتین، اور اس نے کہا مجھے ضرور دیا جائے گا مالا وولدا، مال اور اولاد۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں کام کیا تھا آس بن وائل کا، یہ لوہار تھے، تو میرے کچھ پیسے باقی تھے، تو میں نے اس سے مانگے تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ تو سیدنا خباب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تو مر جائے پھر زندہ ہو جائے تو پھر بھی میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، جب میں مر جاؤں گا پھر زندہ ہوں گا پھر آ کے میرے سے مال لے لینا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، یہ استہزاء وہ کر رہا تھا، تمسخر کر رہا تھا۔ وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہہ رہا تھا کہ اس دن میرے پاس مال بھی ہوگا اولاد بھی ہوگی۔ اطلع الغیب، کیا وہ جھانک کر دیکھ آیا ہے غیب کو، ام اتخذ، یا اس نے لے رکھا ہے عند الرحمن، رحمان کے ہاں عہد، عہدہ کوئی عہد، کیا غیب سے اس نے کوئی دیکھ رکھا ہے کہ اس کو مال ملے گا، یا اللہ تعالی نے اسے کوئی عہد دیا ہے؟ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ دونوں باتیں ہرگز نہیں۔ سنکتب، اب ہم لکھ لیں گے، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، اب جو اپنی زبان سے وہ کہہ رہا ہے، لکھا جا رہا نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بندہ جو الفاظ نکال رہا ہے کرامن کاتبین کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ جو کفریہ کلمات کہہ رہا ہے ہم لکھ رہے ہیں، ان کے لکھے جا رہے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے عذاب لمبا، ہم اس کے لیے قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بدولت اس کے عذاب میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ، ہم وارث ہوں گے ما یقول، جو وہ کہتا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر عارضی ملکیت ہے، جب بندہ چلا جاتا ہے تو وہ مالک نہیں رہتا، اصل مالک تو ہم ہیں، ہم نے دیا ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا میرا مال میری اولاد، ٹھیک ہے، تو وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم وارث ہیں جو یہ کہہ رہا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ ہمارے پاس آئے گا قیامت کے دن
اکیلا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔